اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ہمارے درمیان آپ کا تشریف لانا، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں جب اپنی نعمت عطا کی تو ہم سرکار کی ولادت پر خوشیاں منا کر اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرمایا ہے محمود آپ فرما دیجیے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کا فضل اور اس کی رحمتیں حاصل ہو، جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمتیں حاصل ہو تو خوشیاں منایا کرو، اس پر خوشی مناؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر فضل نہیں کروایا کہ ہمیں مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اعلیٰ نبی عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ نبی کی ولادت پر جشن منانے کا سب سے عظیم ثبوت۔ اس کے ذمہ میں اب اگر کوئی انکار کرے کہ نبی کی ولادت پر خوشیاں نہ منانی چاہیے، نبی کی ولادت پر خوشیاں منانا یہ شرک ہے، نبی کی ولادت پر خوشیاں منانا یہ بدعت سیاح ہے، نبی کی ولادت پر خوشیاں منانا یہ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں، تو وہ گمراہوں کا دین، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری فضل اور رحمت حاصل ہونے کے بعد خوشیاں مناؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اس لیے ہم نبی کی ولادت پر خوشیاں منا کر کے قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے مطابق نبی کی ولادت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انکار کرے یا کوئی کہے، کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، نبی کی ولادت پر جشن منانے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو تکلیف دو لوگوں کو ہوئی تھی، ایک تو ابلیس کو تکلیف ہوئی تھی اور ایک یہودی کو تکلیف ہوئی تھی۔ دو لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی، ایک ابلیس کو، ایک یہودی کو۔ ابلیس کو تکلیف اس بنیاد پہ ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کی جلوہ فروز ہوئے، تو ابلیس چیخنا شروع کرتا ہے، چیخنا شروع کرتا ہے، ہائے اب تو میں اجڑ گیا۔ ابلیس کہہ رہا ہے ہائے اب تو میں اجڑ گیا۔ کیوں؟ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اجڑ گیا؟ اس کے چیخوں پکار کی وجہ کیا تھی؟ ابلیس کے چیخنے کی اور رونے کی وجہ یہ تھی کہ ابلیس کا مقصد تھا لوگوں کو گمراہ کر دینا، لوگوں کو اجاڑ دینا، لیکن اسے افسوس اس بات کی تھی کہ ہم اجاڑنے رہتے تھے، مدینے میں لوگوں کو بسانے والا آیا۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی ہم لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچنے والے تھے، اب لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت دلانے والا آ گیا۔ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے غضب کا شکار کرنے والے تھے، لیکن اب اللہ کی غضب سے نجات دلا کر کے جنت دلانے والا مصطفیٰ آ گیا۔ اس لیے ابلیس نے چیخا، اس لیے ابلیس نے رویا تھا، اور یہودی نے جو چیخا اس کے چیخنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہودی کے چیخنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم تھا فلاں تاریخ میں، فلاں ٹائم میں قریش کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نبی آپ کو زوال ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا،
چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ تجھے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے رونے کی سبب کیا ہے؟ آخر کیوں چیخ رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا آج قریش خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام ہوگا، تو کہاں کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گیا اور لے جانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھا اور دیکھ کر کے چیخنا شروع کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا آخر رونے کی وجہ بتا، چیخ کیوں رہا ہے؟ آج یہ بچہ پیدا ہوا تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی تک نبوت بنی اسرائیل میں تھی، یہودیوں میں تھی، لیکن اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے اب نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ دو لوگوں نے چیخا، ایک تو ابلیس نے چیخا تھا، ایک یہودی نے چیخا تھا۔ آج اگر محفل میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، اگر جشن مصطفیٰ کے تعلق سے، اگر ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے کوئی انکار کر رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یا تو ابلیس کے خاندان سے ہوگا یا تو یہودیوں کے خاندان سے ہوگا۔ لیکن نبی کی ولادت پر جو تکلیف ہوئی تھی یا تو ابلیس کو ہوئی تھی یا تو یہودی کو ہوئی تھی۔ کسی نے کہا تھا نثار تیری چہرے پہ ہو کر ہزار عیدیں ربی ہوئے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یا تو ابلیس نے چیخا، پریشانی اس کو تھی، یا تو یہودی نے چیخا، پریشانی اس کو تھی۔ آج بھی اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، آج بھی اگر کوئی چیختا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا یا تو یہودیت سے ہے اور یا تو ابلیسیت سے ہے۔ یا تو ابلیس نے چیخا، اب اگر کوئی چیخے اب کوئی ہوتا ہے تو سمجھ جائے گا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لے گا یا تو یہودیوں کی خاندان سے ہوگا اور یا تو ابلیس کی نصیب سے ہوگا۔ ورنہ اگر صحیح عقیدہ ہوگا اور صحیح مذہب اسلام کا ماننے والا ہوگا تو ہم اگر اسلام کو مانے اور اسلام کا کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور نبی کو نہ مانے یا نبی کی پیدائش کا انکار کرے تو یہ مسلمان ہونا نہیں، صرف نام کا مسلمان ہوگا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کام کسی اور کا، کام یہودیوں کا، کام ابلیس کا کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں، صرف نام کا مسلمان۔ حقیقت میں صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر دل سے ایمان رکھتا ہے۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ رحمت کی شریعت میں عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ علیہ رحمت سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آج اس مہینے کی دوسری تاریخ ہے، 12 شریف کی عظیم تاریخ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اپنے گھروں پر جھنڈے لگانا، اپنے گھروں کو سجانا، اپنے مسجد اور مدرسے کو سجانا، اپنے محفوظوں کو سجانا، اپنے دولت خانے پر، اپنے بستی میں محفل میلاد کا اہتمام کرنا، قبرستان کو سجانا، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منانا، یہ ساری چیزیں جائز ہے، بس کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا۔ خوشی منانا جائز ہے، سرکار کی ولادت پر، سرکار کی پیدائش پر جشن منانا جائز ہے، کیونکہ قرآن سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور رہی بات کہ کیا قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بات نبی کی پیدائش کے بعد قرآن نازل ہوا، کیا نبی کے پیدائش سے پہلے نبی کا میلاد نہیں ہوتا تھا؟ کیا نبی کی پیدائش کا تذکرہ پہلے نہیں ہوتا تھا؟ کیا نبی کی ولادت کا ذکر پہلے نہیں ہوتا تھا؟ جتنے انبیاء صادقین آئے کم و بیش 2,24,000 تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔
تمامی انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. نبی کی پیدائش کا ذکر سارے نبیوں نے نہ بجے وہ تو کوئی نہ دی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تب نہ بجاؤ اسے چلا جاؤ اور سب کے گھر لگ کے کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری لوگوں کو سنائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اپنے